ایمان ہوتے ہیں وہ اپنا سارا مال، اپنی جائیداد، اپنی ساری رشتہ داریاں اپنے محبوب پر قربان کر دیتے ہیں اور قربانی کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، اور اس محبت کی وجہ سے تن من دھن اپنے یار پر نثار کر دیتے ہیں، پھر انہیں رب مل جاتا ہے، پھر وہ اللہ والے ہو جایا کرتے ہیں۔ میں یہاں پر عارف قصور علیہ الرحمہ کی بات عرض کروں گا، لیکن دائرہ ادب میں رہ کر فرماتے ہیں کہ رب رب کر دیں بڈھڑے ہو گئے، اے ملا پنڈت سارے پر رب دا کدرے بھی پتہ نہیں ملے ایویں منتاں کر کر ہارے پر رب تے تیرے اندر وسدا پڑھ ویکھ قرآن سپارے بلے شاہ رب اونوں ملدا جیڑا یار تو تن من وارے۔ ایمان محبت مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کا نام کتنی معروف روایت ہے۔ بارگاہ خیر الانام میں حاضری دی اور عرض کیا صحابی رسول ہیں، متی الساعۃ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ اس سوال پر غور کیجئے، تھوڑا سا توقف اختیار کیجئے۔ صحابی کا سوال کیا ہے؟ قیامت کب آئے گی؟ سوال صحابی کیا بتا رہا ہے؟ عقیدہ صحابی رسول کیا ہے؟ کہ علم قیامت سے بھی اللہ کریم نے اپنے محبوب کو روشناس فرما دیا ہے۔ عقیدہ ہے اللہ نے اپنے حبیب کو علم قیامت بھی عطا فرمایا ہے۔ میرے دوستو بزرگو، آج علم غیب مصطفیٰ پر جھگڑے نظر آ رہے ہیں، سننے کو ملتے ہیں، لیکن میں ادھر زیادہ جانے کی بجائے اتنا ہی عرض کروں گا، علم مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کو اپنے عقل کے پیمانوں پر ناپنے تولنے کی کوشش کرنے والوں، تم غلامان مصطفیٰ ہو۔ کیسے غلامان مصطفیٰ ہو؟ آئیے غلامی رسول کا تقاضا تو یہ ہے اللہ رب العالمین کا قرآن پڑھا جائے تو محبت مصطفیٰ کی اینک لگا کر پڑھا جائے۔ ہم تو عرض کرتے ہیں، زیادہ ڈسکس نہیں کروں گا، اللہ کا قرآن پڑھ کر عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ میں حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان سے فیضیاب ہو کر پیرائے ادب میں آپ کی خدمت میں یوں عرض کروں گا، گویا رب العالمین نے فرمایا اے درماندہ راہوں کو سوئے منزل لے جانے والے، ذروں کو رشک آفتاب بنانے والے، قطروں کو گوہر آبدار میں تبدیل کرنے والے، اندھوں کو چشم بصیرت دینے والے، کانٹوں کو گلزار کا روپ دینے والے، ہم نے تیرے سینے کو علوم و معارف سے بھر کے رکھ دیا ہے پیارے۔ اب تو بیٹھا تو زمین پر ہوگا، پر زمین پر بیٹھ کر اخبار سماویہ کو بیان فرما رہا ہوگا۔
زمین پر بیٹھ کر آسمان کی خبروں کو بیان کرنا میرے یار تیری شان ہوگی۔ علم عطا کرنے والا اللہ رب العالمین ہو، لینے والے پیارے مصطفیٰ ہوں، بتاؤ کمی کیا رہ جاتی ہے؟ عقیدہ سلامت رکھیے، ثابت قدم رہیے۔ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیں یہی تعلیم دے کر تشریف لے گئے ہیں۔ آئیے میرے دوستو بزرگوں میں جلدی اختتام کی جانب بڑھوں۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت کا سوال کرنے والے کہ کب آئے گی، پہلے ذرا یہ تو بتا ما اعددت لہا، تو نے اس کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ لوگو ہو صحابی رسول اور ہو بے عمل، ہو صحابی رسول ہو بے نمازی، یہ بالکل ناممکن بات ہے بلکہ محال بات ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام وہ عظمت و شان کے حاملین ہیں جن کے علم و عمل کو تا قیام قیامت امت کے لیے حجت بالغہ قرار دیا گیا ہے، جن کے نقوش پاک کو نشان منزل قرار دے دیا گیا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے ان کو بھی یاد رکھا کریں، ان کے نام کے نعرے بھی لگایا کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کے بعد نعرہ تحقیق لگایا کریں، پھر نعرہ حیدری لگا دیا کریں۔ اس لیے یہاں پر میں دو جملے عرض کروں گا۔ حضور شیخ العالم سیدی و مرشدی حضرت پیر علاء الدین صدیقی رحمت اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے، حق چار یار، جب آپ نے کہا چار یاروں میں مولا علی بھی یقیناً شامل ہیں، لیکن بعد ازاں نعرہ حیدری سپیشلی لگانے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ دو جملے ارشاد فرماتے ہیں اس لیے کہ نعرہ تحقیق حق چار یار یہ حقیقت کا اقرار ہے، پھر لگایا نعرہ حیدری یا علی یہ محبت کا اظہار ہے۔ حضرات یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ہم تمام صحابہ کرام کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں، تمام اہل بیت اطہار کی عزتوں عظمتوں کو سلام پیش کرتے ہیں، اور دونوں کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور انشاءاللہ زبان نبوت نے خوشخبری سنائی، دونوں کا دامن تھامے رکھنا، اہل بیت کی محبت والی کشتی میں سوار ہو کر آسمان ہدایت کے ستاروں پر نظریں جمائے رکھنا، تم منزل رسا ہو جاؤ گے، منزل پر پہنچنا تمہارا مقدر بن جائے گا الحمدللہ۔ حضرات میں عرض یہ کر رہا ہوں قیامت کے لیے کیا تیاری؟ عرض کیا کوئی اتنی زیادہ نمازوں روزوں صدقات و خیرات کا اتنا بڑا ذخیرہ دامن میں نہیں کہ اس پر فخر کر لیا جائے یا اسے قیامت کی تیاری کا سامان سمجھ لیا جائے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے، انی احب اللہ و رسولہ، یا رسول اللہ مجھے اللہ سے بھی پیار ہے، اللہ کے رسول سے بھی پیار ہے۔ فرمایا پھر تجھے مبارک، فرمایا المرء مع من احب وانت مع من احببت، او کما قال علیہ السلام، فرمایا آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ پیار کرتا ہے، اور تجھے مبارک ہو میرے یار، قیامت والے دن تجھے بھی انہی کی معیت نصیب ہوگی جن کے ساتھ دنیا میں تجھے پیار کی دولت نصیب ہو گئی۔ میرے دوستو بزرگوں، پتہ چلا ایمان محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور اسی محبت کے نظارے
دلکش نظارے ہمیں تاریخ میں مل رہے ہیں، وہ نظارے ہمیں جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ کیا نظارے ہیں؟ کوئی اپنی ماں کو چھوڑ رہا ہے اس لیے کہ وہ محبوب کی گستاخ ہو گئی ہے، کوئی اپنے باپ کے مقابلے میں آ گیا ہے اس لیے کہ وہ میرے محبوب کا باغی بن گیا ہے، کوئی اپنے ماموں جان کے مقابلے میں آ گیا ہے اس لیے کہ وہ محبوب کا بے ادب بن چکا ہے۔ میرے دوستو، کوئی نماز عصر قربان کر رہا ہے، کوئی طواف کعبہ قربان کر رہا ہے، کوئی حجر اسود کو اس لیے چوم رہا ہے کہ اسے میرے محبوب نے چوما ہے، بوسہ دیا ہے، اور کوئی اپنے نابینا ہونے کی دعائیں کر رہا ہے۔ جن آنکھوں سے میرے محبوب تیرا جلوہ دیکھا ہے یا رب العالمین، یہ آنکھیں کسی اور کو دیکھیں یہ کبھی گوارا نہیں ہے۔ کوئی غار میں ڈنگ پہ ڈنگ کھائے جا رہا ہے، ذرہ برابر بھی جنبش کا تصور تک نہیں کہ آرام یار میں خلل آ جائے گا، اور وہ زندگی کی اس مین آرزو جو دل میں رکھتا ہے وہ اس کی تکمیل ہوتی نظر آ رہی ہے کہ میری آنکھیں ہوں، چہرہ میرے محبوب کا ہو، دیدار کرتے کرتے زندگی تمام ہو جائے۔ یہ ہیں محبت و عشق رسول کے وہ دلکش نظارے۔ اگر ہم دیکھیں حضور ضیاء الامت، میرے پاس کوئی الفاظ نہیں، میں نے ابتدا میں عرض کیا حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی ذات اقدس میں عشق رسول کی خیرات بدرجہ اتم، آپ صحیح معنوں میں عاشق خیر الانام نظر آتے ہیں اور پیکر عجز و انکسار نظر آتے ہیں، اپنی مسند اقدس پر براجمان ہوتے ہیں، انتہائی عجز و انکساری کا پیکر بنے ہوئے۔ آپ کی محفل میں تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر جاری ہو جائے، چشمان مقدس سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، نعت نبی کا ترانہ پڑھا جائے، حضور ضیاء الامت کی مبارک آنکھوں سے اشکوں کے موتی ڈھلک پڑتے ہیں، اور دیکھنے والا اسے بھی یارائے ضبط نہیں رہتا، دل نرم ہو جاتا ہے اور محبت مصطفیٰ سے وہ بھی معمور ہو جاتا ہے۔ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ رب العالمین کے عزت و جلال کی قسم میں دعویٰ کیا کرتا ہوں اور اکثر کہا کرتا ہوں، کائنات والوں اگر پیر کامل کا مشاہدہ کرنا ہے حضور ضیاء الامت کا نظارہ کر لیجئے، اور وہ پیر ہے جو جاہل پیر نہیں ہے، علم دین مصطفیٰ کا بحر بے کران نظر آ رہا ہے، مفسر قرآن نظر آ رہا ہے، جس نے قرآن مجید کی ایسی تفسیر لکھی ہے مطالعہ کرنے والا منہمک ہو جاتا ہے، مستغرق ہو جاتا ہے، چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا ہے۔ ایک ایک جملہ عشق رسول کی خیرات تقسیم کرتا ہوا نظر آ رہا۔ پھر سیرت النبی کے عنوان پر ضیاء النبی شریف، کیا تاجدار ختم نبوت نے اپنی سیرت پاک کی خدمت کا کام لیا اور کمال کام لیا، عاشق نے بھی کمال کر دکھایا ہے۔ ہر لائبریری کی زینت تفسیر ضیاء القرآن اور ضیاء النبی شریف نظر آ رہی ہے، اور خدا کی قسم عشق و محبت مصطفیٰ کا ایک سمندر معجزہ نظر آتا ہے، اور پڑھنے والے کو بھی یہ خیرات محبت رسول ملتی چلی جاتی ہے۔ اور ضیاء القرآن تفسیر لکھ کر ٹائٹل پر جب اپنا نام نامی اسم گرامی لکھا، لفظ پیر بھی ساتھ ہی لکھ دیا
واقعی اذہان میں سوال ابھرے یہ کیا ہو گیا ہے؟ اپنے منہ سے خود پیر لکھا جا رہا ہے، پیر کہلوایا جا رہا ہے۔ ضیاء الامت بتاتے نظر آتے ہیں فی زمانہ پیری کے نام پر بڑی بڑی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، چور لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو لوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ذرا آؤ ادھر بھی دیکھو، صاحب تفسیر ضیاء القرآن کا نظارہ تو کرو۔ پیر جاہل نہیں ہوا کرتے ہیں، پیر عالم ربانی ہوا کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ ہے پیر کامل، یہ ہے عارف حق آشنا، یہ ہے ضیاء الامت کی ذات اقدس۔ اور میں اختتام کرتے ہوئے یہاں پر مجھے بات یاد آئی حضور خواجہ اجمیری کی علیہ الرحمہ، فرماتے ہیں میرے نزدیک ولی وہ ہے جس میں دریا جیسی سخاوت بھی موجود ہو، سورج جیسی شفقت بھی موجود ہو، اور زمین جیسی عاجزی بھی موجود ہو۔ حضور ضیاء الامت کو دیکھیں تو میرا دل پکار کے کہہ رہا ہے، اور ظاہر باہر بات بھی ہے، کائنات نظارہ کر رہی ہے، چشم فلک نظارہ کر رہی ہے کہ پیر کامل کتنا سخاوت کا پیکر ہے جناب، کتنا بڑا سخی ہے۔ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ سخاوت کا سمندر نظر آتے ہیں، اور سخاوت کیا ہے؟ مال دنیا راہ خدا میں بانٹ دیا جائے، اسے بھی سخاوت کہتے ہیں۔ لیکن تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال ہوا، بلکہ آپ نے خود فرمایا حل تدرون من اجود جودا، میرے یارو میرے غلاموں کیا تم جانتے ہو سب سے بڑا سخی کون ہے؟ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالی اجود جودا، اللہ تعالی سب سے زیادہ سب سے بڑا سخی ہے۔ پھر فرمایا ثم انا اجود بنی آدم، اولاد آدم میں پھر اللہ کے بعد سب سے زیادہ سخی میں ہوں، اور میرے بعد سب سے بڑا سخی میری امت میں وہ ہوگا جو علم دین حاصل کر کے اسے پھیلا بھی دے گا۔ آج دیکھ لیجئے علم دین مصطفیٰ کے دریا حضور ضیاء الامت نے بہا دیے ہیں۔ ارے بادشاہ دنیا کا ہو، اس کے وفات کے بعد دسترخوان سمیٹ دیے جاتے ہیں، پر اللہ کا ولی دنیا میں موجود ہو پھر بھی سخاوت کا دریا جاری رہتا ہے۔ دنیا سے رخصت ہو جائیں، حضور ضیاء الامت چل بسے، دیکھ لیجئے آپ کی سخاوت علم کا دریا آج بھی جاری و ساری نظر آ رہا ہے۔ اور یہ امانت جس ہستی کے حوالے فرمائی، انہوں نے بھی حق ادا کر کے رکھ دیا ہے، بلکہ اس مشن کو بڑھایا ہے، اس کو اتنی وسعت عطا فرمائی ہے۔ آج کائنات خراج تحسین پیش کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اے جان نشین حضور ضیاء الامت، آپ کی خوبصورت فکر کو ہمارا سلام، آپ کی عظمت کو ہمارا سلام۔ آپ نے مشن حضور ضیاء الامت کے ساتھ ایسی وفا کی ہے کہ آپ کائنات کے لیے قابل رشک شخصیت بن چکے ہیں۔ حضرات دعا کریں اللہ اس ہستی کا سایہ سدا سلامت رکھے، ان کے پاکیزہ فیضان سے ہم سب کو فیضیاب فرمائے۔ مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا کہ میں اپنی گفتگو کو طولانی شکل دوں اور مضمون بکھر چکا ہے۔ بس آخری بات یہ ہے کہ جناب میں حضور شیخ العالم قبلہ پیر علاء الدین صدیقی علیہ الرحمہ، انہوں نے بھی فرمایا تھا اور میں ذکر کرتا رہتا ہوں، اور میں نے سنا، اور یہ مبنی بر حق و صداقت بات ہے، اپنے وصال مبارک کے ایام میں حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمایا تھا
آپ کے دنیا سے بظاہر رخصت ہونے کا وقت قریب تھا، جان نشین حضور ضیاء الامت پاس تھے، کچھ احباب موجود تھے تو رو رہے تھے۔ ظاہر ہے، فطرت ہے، ایک مہربان کرم فرما ہستی جدائی ہونے والی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، پریشانی ہوتی ہے۔ میری بات توجہ سے سننا، یہ آخری بات ہے۔ تو حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میرے بچوں پریشان نہ ہونا، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، میرے پیارے بچوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ، آہا، میں تو کہتا ہوں ساری زندگی عجز و انکساری کا پیکر حضور ضیاء الامت کی ذات گرامی، آخر میں تحدیث نعمت کے طور پر یہ جملہ زبان اقدس سے جاری ہوا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کریم کا شکر ہے، میری پوری زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جو یاد یار سے غفلت میں گزر گیا۔ میں نے زندگی کا ایک لمحہ بھی غفلت میں نہیں گزارا۔ تم پریشان نہ ہونا یا رسول اللہ، میرا دل کہتا ہے فَاذْكُرُونِی پر عمل کرنے کا انہوں نے حق ادا فرمایا ہے، پھر اذکرکم چرچا کرنے کا وعدہ رب نے پورا کر دکھایا۔ اور بقول حضرت سلطان العارفین سلطان محمد باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد پڑھایا سنیا سخن تے گیاں کھلے اکھیاں، اساں چت مولا والے لایا تے کیتی جان حوالے رب دے، اساں ایسا عشق کمایا مرن تو پہلا مر گئے باہوں، تا مطلب نو پایا اللہ کریم حضور ضیاء الامت علیہ الرحمہ کے فیضان سے ہم سب کو فیضیاب فرمائے، یہ فیضان تا قیام قیامت جاری و ساری رکھے۔ رب العالمین ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور خانوادہ حضور ضیاء الامت کی خیر ہو، یہاں بھی خیر وہاں بھی خیر، ہر دم خیر، ہر لمحہ خیر، ہر لحظہ خیر، اور ہم سب کو بھی خیر نصیب ہو جائے، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ۔ برادران اسلام، بڑے خوبصورت انداز میں حضور سیدی ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ کی محبت الہی اور محبت رسول کے حوالے سے علامہ فیض الحق نقشبندی صاحب گفتگو کر رہے تھے۔ شمع اور لائٹ رات کو روشن ہوتی ہے اور وہ شمع اپنے آپ کو جلا دیتی ہے مگر اندھیروں کو ختم کرتی ہے۔ حضور سیدی ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی عشق الہی اور عشق رسول میں اپنے آپ کو جلایا اور پوری امت کو اس ضیاء کے اندر روشن اور منور کر دیا۔ آپ اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے، اے رات اے شمع تجھ پہ
رات یہ بھاری ہے جس طرح میں نے تمام عمر گزاری ہے اس طرح. اے شمع تجھ پہ یہ رات بھاری ہے جس طرح میں نے تمام عمر گزاری ہے اس طرح. برادران اسلام، جو اب آپ سامنے تشریف فرما ہیں اور دھوپ میں بیٹھے ہیں، وہ دربار شریف کے سامنے سے اس طرف مجلس خانہ کے سامنے والے حال میں تشریف لے آئیں تاکہ بعد والے احباب کو جگہ مل سکے. یہاں آپ کو حضور دیوان کریم کی زیارت بھی نصیب ہوگی. گلشن حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کے تمام پھولوں کی مہک، خوشبو اور زیارت سے آپ مستفید ہو سکیں گے. دربار شریف کے سامنے سے مجلس خانہ کے سامنے والے حال میں تشریف لے آئیں. میری مؤذن صاحب سے گزارش ہے کہ وہ جمعہ کی پہلی اذان کہیں.